جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی مینٹینیبلٹی پہ کوسچن ریز کیے ہیں. بالکل ڈیورنگ ہیئرنگ ججز نے مختلف کوسچنز کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ الٹیمیٹلی رزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے. الٹیمیٹلی رزلٹ فائنل ہیئرنگ کے بعد جب فیصلہ آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو ہے پاشا صاحب کہ اب یہ اس مقدمے کا جو بھی فیصلہ آتا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو سسٹم کے اندر یہ فلاز تھے جس کی وجہ سے بھٹو صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے فلاز ختم ہو جائیں گے، وہ تمام راستے بند ہو جائیں گے، دوبارہ کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ سابق وزیر اعظم کا لفظ اگر نہ استعمال کریں، جنرل پبلک کی بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم پھر اس کا مطلب ہے کہ سابق وزیر اعظم کو ایک کلین چٹ مل جائے گی، وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں گے اور وہ یہ کہیں گے جی چونکہ بھٹو صاحب کو معاف کر دیا گیا تھا تو لہٰذا مجھے بھی. یہ نہیں. پر اس میں نے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ ہو. زیادتی بالکل ہوئی ہے، اور کسی اور عام شخص کی بات کیوں نہیں کرتے آپ کہیں کہ کسی اور عام شخص کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو چلیں ایک سابق وزیر اعظم تھے اور ان کو جس طریقے سے انٹرنیشنل سازش کر کے ایک اس وقت کے آمر نے اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو سزا دلوانی تھی، تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ باقی ہر آنے والے جو وزیر اعظم ہیں وہ اگر کوئی رانگ کرتے ہیں، کوئی اللیگل کام کرتے ہیں تو ان کو یہ کلین چٹ نہیں ملے گی کہ اس کیس کی وجہ سے؟ البتہ یہ ہوگا کہ یہ ایز نظیر ایز کیس لا یہ سائٹ کیا جا سکے گا کہ جناب سپریم کورٹ کے اتنے بینچ نے یہ کیا. اور اب دیکھیں اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک ان کو اپیل کا حق ان کا ختم ہوا اور اس کا ٹرائل ڈائریکٹلی ہائی کورٹ نے کیا. وائی ناٹ دی ٹرائل کورٹ؟ تو یہ ایک اپیل کا حق ان کا مارا گیا. یہ رائٹ ٹھیک، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. اچھا، دوسری اس میں ایک اور چیز ہے جو ایک تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ہم نے مشرف صاحب کا مقدمہ دیکھا کہ ان کی موت کے بعد ان کا بھی مقدمہ چلا سپریم کورٹ میں. اب اگین یہ بھٹو صاحب والا ہے، یہ ایک تاریخی رانگ ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہت سارے معاملات ہیں جن پہ ابھی بھی لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. دو سابق وزرائے اعظم ابھی بھی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ جناب ہمیں بھی انصاف دیا جائے. آلدو میاں صاحب کے کیسز میں کچھ ان کو ریلیف وغیرہ ملا ہے. ایک سائفر کا مقدمہ چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی کوسچنز اٹھائے جا رہے ہیں. پھر بہت سارے سیاسی ورکرز کے ساتھ ان کی رہائی ہوتی ہے، پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہی. آپ سمجھتے ہیں یہ جسٹیفائیڈ ہے یہ تنقید کہ نہیں؟ میں بالکل، یہ آپ کی بات درست ہے، یہ تنقید بھی اپنی جگہ پہ بجا ہے. پرابلم یہ ہے کاظمی صاحب کہ عدالتوں کو رجیم چینج ہونے کے ساتھ چینج نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کو اپنی جو پیرامیٹرز ہیں اور جو فائل ہے، فائل کے اندر جو کچھ ایویڈنس ہے اس کو مد نظر رکھ کے بات کرنی چاہیے. اگر رجیم چینج ہونے کے ساتھ عدالتیں بھی چینج ہونے لگ پڑیں جس طرح کی ہو رہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے جوڈیشل سسٹم پہ کوسچن مارک ہے. اور کل ہی پرسوں ہم نے دیکھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جس طرح عدلیہ کے بارے میں، پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں جو بات کی ہے، وہ میں بطور ریپرزنٹیٹیو آف دی لائر فرٹرنیٹی آفیسر آف دی کورٹ میں ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں یہی ججز ہیں، یہی پروسیکیوٹر ہیں، 4 یا 5 سال کے بعد وہی کیس ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ ان کا رویہ چینج ہوا ہوتا ہے چونکہ رجیم چینج ہو گیا ہے. یہ امپریشن بہت غلط ہے. آپ اس وقت کیوں نہیں سٹینڈ لیا 4 سال پہلے جب کیس آپ کے پاس تھا؟ آپ کہتے کہ یہ ایویڈنس نہیں ہے. یہ وہی میاں صاحب کے کیس ہیں، آپ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جناب کچھ بھی نہیں، اور اس وقت جو عدالتوں سے اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں. عمران خان صاحب جو اب سابق چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ابھی توشہ خانہ کیس آپ کے اور ہماری زندگی میں ہی انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، جو ہائی کورٹ میں ان کی اپیل چل رہی ہے، وہ بھی بری ہو جائیں گے. میں آج لکھ کے دیتا ہوں، اور میرٹ پہ بری ہوں گے. جس وقت وہ فیصلہ ہوا اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹرائل جج صاحب نے بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے جب ڈیفینس ایویڈنس مانگی اور وہ دینے کے لیے تیار ہیں تو کیوں نہیں لی گئی؟ تو یہ ایک ملزم کا بیسک حق ہے جو کہ نہیں دیا گیا، اور صرف اسی بیس پہ وہ بری ہو جائے.